طویل عرصہ قبل جب خلائی جہاز اور اڑن تشتریاں کاغذ اور پلاسٹک سے بنائی جاتی تھیں، کسی مادی جسم کو غیر مادی بنانے کے لیے اس پر ایلومینیم پاؤڈر سے جیسے برف باری کی جاتی تھی۔ سٹار ٹریک فلموں میں انسانوں اور اشیاء کو اسی جادوئی طریقے سے کہیں اور پہنچا دیا جاتا تھا۔ کتنا اچھا ہو کہ ہمیں دنیا میں کہیں بھی بیم آؤٹ کیا جا سکے۔ ماحول کے لیے بھی یہ کتنا اچھا ہو کہ گاڑی یا ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کے بجائے ہمیں ٹیلی پورٹ کیا جائے، زہریلی گیسیں خارج کیے بغیر۔ ٹیلی پورٹیشن اب سائنس فکشن نہیں رہی۔ مجھے سب عجیب و غریب چیزیں حیران کر دیتی ہیں۔ مانوئل ایرہارڈ آسٹرین اکیڈمی آف سائنسز کے شعبہ کوانٹم فزکس سے وابستہ ہیں۔ خلا میں سفر کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ وہ ٹیلی پورٹیشن کی پراسرار دنیا پر ریسرچ میں مصروف رہتے ہیں، دراصل کوانٹم ٹیلی پورٹیشن پر۔ سٹار ٹریک فلمیں دیکھنے والے جانتے ہیں کہ مادے یا توانائی کو بھی شعاؤں کی طرح یہاں سے وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ لوگ کسی ٹرانسپورٹر میں جا کر غائب اور پھر کسی اجنبی سیارے پر نمودار ہوتے ہیں۔ مطابقت یہ ہوتی ہے کہ یہ نظام بالکل وہی چیز کسی دوسری جگہ پر بنا دیتا ہے، اور یہ منتقلی عین اسی وقت ہو جاتی ہے، فاصلہ چاہے جتنا بھی زیادہ ہو۔ کوانٹم کی دنیا اسی طرح کام کرتی ہے، کوانٹم پیچیدگیوں کے ذریعے۔ آئنسٹائن کے خیال میں یہ بڑی پراسرار بات تھی، معلومات کی روشنی سے بھی زیادہ رفتار سے منتقلی۔ تو کیا اس کا مطلب ایسا سفر ہے جس دوران زہریلی گیسوں کا اخراج بھی صفر ہو اور منتقلی کا وقت بھی زیرو؟ کوانٹم ٹیلی پورٹیشن میں ہوتا یہ ہے کہ منتقل کیے جانے والے کسی بھی جسم یا نظام کو صرف کوانٹم انفارمیشن ہی ایک سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے، کہیں دور، بالکل اسی طرح کے ایک نظام میں۔ اس عمل میں کوئی مادہ خود یعنی ایٹمز، فوٹونز یا جس سے بھی وہ بنا ہو، وہ کہیں اور منتقل نہیں کیا جاتا، اس لیے وہ غائب نہیں ہوتا۔ جو چیز غائب ہوتی ہے وہ معلومات ہوتی ہے۔ تو اگر دو کوانٹا یا کوانٹمز کو اس طرح ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے تو وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر آپس میں معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، لیکن مادہ بالکل نہیں، عملی طور پر صرف معلومات۔ اچھا، تو کیا میں خود کو کوانٹا میں تقسیم کر کے ان کی معلومات کسی دوسرے کوانٹا کلاؤڈ کو نہیں بھیج سکتی؟ یوں میری ری اسمبلنگ ضروری نہیں ہوگی، ٹھیک؟ اس موقع پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں ابھی ایسی کسی معلومات کا علم نہیں جو بنیادی طور پر اس کے خلاف ہو۔ اس پر مختلف طریقوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان سے مختلف سیٹ اپ درکار ہوں گے جو ہم اب تک بنا رہے ہیں۔ اگر میں ایسی کوئی مشین بنا بھی لوں اور مجھے اس میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے تو میں انکار کر دوں گا۔ اس لیے سٹار ٹریک کے مسٹر اسپاک کو شاید چلنا ہی پڑے یا انہیں بیم آؤٹ کر دیا جائے، جیسے گئے دنوں میں ایلومینیم کے چمکتے دانوں کی بارش سے کیا جاتا تھا۔ یاد رکھیں، فلموں میں سٹار ٹریک انٹرپرائزز کائنات میں ایک اینٹی میٹر اور ہائیڈروجن انجن کے ساتھ سفر کرتا تھا، کوئی بھی آلودگی پھیلائے بغیر۔ ویسے ایک اور بات، بیم می اپ اسکاٹی کے الفاظ سٹار ٹریک سیریز میں بالکل اس طرح تو کبھی کہے ہی نہیں گئے تھے۔ ہو سکتا ہے یوں بھی کام چل جائے، بیم می ابورڈ۔